آج پی ڈی ایم نے جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلسہ کیا ہے۔ اس وقت مہنگائی حکومت کے کنٹرول سے بالکل باہر ہوئی پڑی ہے۔ کیا اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی تحریک بنانے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور آج کا یہ جلسہ وسیم اکرم پلس کے ضلع میں اور زرتاج گل صاحبہ کے حلقے میں ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ جتنی کاغذوں پر مضبوط اپوزیشن یہ تھی اتنی ہی یہ پچھلے 3.25 سالوں میں کمزور، تتر بتر، کمپرومائز، ڈیلوں ڈھیلوں والی اور جھوٹ اور منافقت میں گھری اپوزیشن نظر آئی۔ اچھا، ان کا کوئی نظریہ ایک نہیں تھا، کوئی ایجنڈا ایک نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس اپوزیشن کا آپ پہلے دن سے جھوٹ اور منافقت کا حال دیکھیں کہ یہ سب کچھ جعلی ہے، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، یہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور پھر یہ انہی اسمبلیوں کا حصہ بن گئے۔ اور دوسری بات، اس کے بعد 26 نکات، کئی اے پی سیز رہبر کمیٹیاں، کئی اے پی سیز میٹنگز، کئی جلسے، کئی جلوس، اور پھر ان کا خیال تھا کہ خلائی مخلوق یعنی فوج کو انہوں نے خلائی مخلوق بنا دیا۔ اچھا، روز اور گجرانوالہ جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے جو حال کیا، یعنی ایک مفرور، اشتہاری اور مجرم لندن سے بیٹھ کر جمہوریت کے لیے وہ گجرانوالہ جلسے اور اس میں کیا کر رہا تھا، اور شروع پہلے دن سے کہ یہ خلائی مخلوق ہے، یہ سلیکٹرز ہیں، انہوں نے سلیکٹ کیا، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا۔ پھر یہ اسی اپوزیشن نے مل کر ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، دوسری منافقت۔ پھر جب بات نہیں بنی، جب زبیر صاحب ملے آرمی چیف سے اور آرمی چیف نے ان کو کہا کہ آپ اپنی جو سیاسی مقدمات ہیں وہ پارلیمنٹ میں لڑیں اور جو عدالتی قانونی ہے وہ عدالت میں لڑیں، تو اس کے بعد پھر یہ فوج بری ہو گئی، پھر یہ چڑھائیاں شروع، پھر گجرانوالہ جلسہ، پھر کراچی، پھر کوئٹہ، پھر کیا کیا زبان استعمال نہیں ہوئی، کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کبھی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش، کبھی بول پڑنا، کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، یعنی کبھی سنا ہے کہ شہیدوں اور غازیوں کی فوج آپ کو ہو سکتا ہے؟ آپ خود بھی انہی کی پیداوار ہیں، انہی کے، یعنی مجھے تو اپنے جو فوجی ڈکٹیٹرز ہیں ان سے دکھ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمیں کوئی 1 نمبر ڈکٹیٹر نہ ملا، ہر کوئی جمہوریت، ایوب، ضیاء، مشرف، سارے بھائی ڈکٹیٹر ہو، ڈکٹیٹر رہو، جمہوریت کی طرف چل پڑے۔ اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایسی نرسریاں پیدا کی جو ابھی تک ہم پر مسلط ہے، مزاحمت ہے، کیا ہے اس وقت، کیا چل رہا ہے؟ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ ایک نرسریاں ہم پہ مسلط کر کے چلے گئے، تو یہ کمپرومائزڈ ڈیلوں اور ڈھیلوں والی۔ اور دوسری طرف حکومت کو دیکھیں، حکومت جو 22 سالہ جدوجہد کے بعد آئی تو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور ایک توقعات کا پہاڑ، وعدے، دعوے، نعرے، اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی، ہر شاخ پہ سائیں بزدار بٹھا دیا، رائٹ پیپل فار رائٹ، جاب نہیں تھا، ہوم ورک نہیں تھا، وعدے، دعوے، نعرے، ہوائی فائرنگ نکلی، اور پھر عوام ایک سے ایک بحران میں ڈوبتی چلی گئی۔ تو یہ اپوزیشن جو ہے تتر بتر اور منتشر اپوزیشن حکومت کے لیے آکسیجن ہے، اور یہ کمزور ترین اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس میں پھنسی ہوئی حکومت جو ہے یہ آکسیجن ہے اپوزیشن کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑی اپوزیشن عمران خان کے لیے وہ خود عمران خان ہے، اور دوسری بڑی اپوزیشن عمران خان صاحب کے لیے مہنگائی ہے۔ ہم ہر چوتھے دن ایک ایسے بحران میں چڑے جاتے ہیں۔ ذرا اپوزیشن کی بات کر لیں، تھوڑی سی نون لیگ کی بھی بات کر لیں۔ آج کے جلسے میں مریم نواز شریک نہیں ہوئی ہیں بھٹی صاحب، ان کے بجائے میاں شہباز شریف شامل ہوئے ہیں، کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے نون لیگ کی؟ دیکھیے، ایک تو میرا میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے، اور میں ہمیشہ سے اس بات پہ میرا یقین ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے، رستے جدا جدا ہیں، منزل ایک ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا کو بھی وہ ان کی ایک اپنا لائن ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ہے، اور دونوں کے جو رستے ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ اوپر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک کو اتار دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی یہ ایک گھر میں الحمدللہ ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے، ایک گھر کے 4 فردوں میں ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا یہ چکر ہے، کہیں ہمیں وہ اتار دیتے ہیں، کبھی وہ اتار دیتے ہیں، جب بات بن رہی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب آگے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو بات درست ہے نا کہ یہ دونوں ایک اسٹیج پر کھڑے نہیں ہونا چاہتے، مریم نواز صاحب آگے آ جاتی ہیں، یہ دونوں ایک اسٹیج پہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔
یہ بات بھی تو درست ہے نا؟ نہیں ایک دیکھیے یہاں تک گدی نشینی کا جھگڑا ہو سکتا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جو ایک وہ ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے 2023 الیکشن میں اور اس جو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے. لیکن شہباز شریف وہ سارا ہو سکتا ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب جب تک ہیں یہ سارا گڈ کپ بیڈ کپ کا کھیل ہے، کبھی کوئی کہاں کبھی کوئی کہاں، ان سارا سکرپٹڈ ہے، کاما فل سٹاپ تک سارا سکرپٹڈ ہے.